طلبات السلام علیکم، اردو فورم میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ششم کا سبق نمبر 3 اسلام کا بہادر بیٹا کی مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہاں پر سارے جوابات لکھے گئے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب ہے، ہجرت مدینہ کے 2 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ اس جنگ میں 1000 کافروں کے مقابلے میں 313 مسلمان تھے۔ اور سوال نمبر 2 کا جواب ہے، غزوہ احد میں کچھ تیر اندازوں کو پہاڑی پر کھڑا کیا گیا تھا کہ وہ کافروں کو پیچھے سے حملہ کرنے سے روکیں۔ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یہ کفار کی چال تھی اور انہوں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور افراتفری پھیل گئی۔ اگلے سوال کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اگلے سوال کا جواب ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا انہوں نے پہنا تھا اسی میں دفن کیا جائے۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ ان کا جنازہ مسجد نبی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں جنازہ کی نماز پڑھ سکیں۔ حاکم وقت مروان بن حکم نے حجروں کے سامنے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وہ شجاع اور بہادر صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا۔ ہر طرح کی مشکلات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے۔ یہ اسلام کے وہ نڈر سپاہی ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سبق کے مطابق الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام قبول کرنے والوں میں پہل کرنے والوں کو السابقون الاولون کہہ کر پکارا۔ ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی لڑی گئی۔ احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 55 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف جہاد کے لیے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف بنا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ ماں باپ ہمیشہ بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ اچھائی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا وطن بہت حسین ہے، مطلب ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے۔ لاہور شہر کی بعض عمارات بہت قدیم ہے، یعنی بہت پرانی ہے۔ ہماری کرکٹ ٹیم نے میچ میں فتح حاصل کی، مطلب جیت حاصل کی۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کو بہشت یعنی جنت ملے گی۔ اگلا سوال ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ وہ اسم جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے کہلاتا ہے اس میں صفت۔ قیمتی گاڑی میں قیمتی ہے اسم موصوف، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو اس کو اسم موصوف کہا جاتا ہے۔ شرعی لڑکا کھیلتا ہے، اس میں موصوف ہے لڑکا، مطلب لڑکے کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو حماد شریف آدمی ہے، حماد کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور اس کی صفت کیا ہے، وہ شریف ہے۔ سرخ پھول میں سرخ ہے، تو سرخ جو ہے یہ کیا، اس میں صفت ہے۔ لکھنا سیکھیں۔ عراق میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کون کون سے رفاہی کام کیے، ایک پیراگراف کی شکل میں تحریر کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارے علاقے میں مردم شماری کروائی، زمین کی پیمائش کروائی، چھوٹی چھوٹی نہریں بنوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا انتظام کروایا، بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے، فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا انتظام کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہر طرف خوشحالی اور امن کا دورہ ہو گیا۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کو پہچانیں اور اس شخصیت سے متعلق 2-3 پیراگراف پر مبنی مضمون لکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ حضرت عثمان غنی کی نانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ عرب کے سب سے دولت مند تاجر تھے۔ دولت اور سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو غنی کہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی پاکیزہ صفات اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ حیا، رحم دلی اور سخاوت آپ کی خاص خوبیاں تھیں۔ آپ بہت زیادہ
خدا ترس اور رحم دل تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیشہ دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو مالی تعاون کی ضرورت پڑی تو آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، آپ نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کی۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا بھی کہتے ہیں۔ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینے آئے تو انہوں نے پینے کے پانی کے حصول میں سخت مشکلات پیش آئی۔ سارے شہر میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو بہت لالچی تھا اور سنگ دل شخص تھا۔ وہ کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا۔ ان دنوں مسلمانوں کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص یہودی سے کنواں خرید کر وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی ایک بہترین خلیفہ تھے۔ آپ کے دور خلافت میں خوب فتوحات ہوئیں اور ملک روم کا وسیع علاقہ، قبرص، افریقہ، اندلس اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو شہادت پائی۔ سوال نمبر 8 ہے جی، پرنسپل صاحب کے نام چھٹی کی درخواست بوجہ بیماری لکھیں۔ باقی میں جناب پرنسپل صاحبہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، ماڈل ہائی اسکول، اس کے بعد اسکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ جناب عالیہ گزارش ہے کہ مجھے کل سے شدید بخار ہے جس کی وجہ سے نقاہت یعنی کمزوری اور جسم میں درد ہے، جس کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے قاصر ہوں۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مہربانی فرما کر ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں تاکہ میں آرام کروں اور جلد صحت یاب ہو سکوں۔ عین نوازش ہو گیا العرض، نام، کلاس اور پھر تاریخ لکھنی ہے۔ اسی طرح اگلا جو سوال ہے، مل کر کریں بات اسلام کا بیٹا، غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ یہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک اہم شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ نے سادہ زندگی گزاری، بچپن میں ہی آپ نے تیر کمان بنانا سیکھ لیا تھا۔ بڑے ہو کر یہی آپ کا کاروبار بنا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، اس لیے آپ کا نام ان صحابہ کرام کے ناموں میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بشارت دی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت اور غزوہ بدر بھی لڑی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے کفار پلٹ کر آئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تیر چلا کر کفار کا مقابلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہے، اسلام کو پھیلایا، مختلف فتوحات کا حصہ بنے، عراق کو فتح کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ اس علاقے میں کئی اہم کام کروائے اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ 5 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور آپ کا جنازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے حجروں میں پڑھا۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 3۔ اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام۔